आसमां से नूर की बरसात है। اور میں ایک سوال مولانا صاحب، پہلے تو ویلکم آپ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے تمام ظاہر پروگرامز کیا دن اور راتیں یہ زندگی بھی گزر جائے پر وہ ذکر ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ہم مختصراً کوشش کر رہے ہیں بس یہ سعادت حاصل کرنے کی کہ ہمارے ویورز آپ لوگوں کی گفتگو سے کچھ سیکھ سکیں، ہم بھی کچھ سیکھ سکیں، کچھ علم حاصل کر سکیں اور اسے اپنی زندگی میں ڈھال سکیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیٹی کی، جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی، وہ رحمت للعالمین ہے، اور ساتھ ہی جب حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، ہم نے اتنے سارے واقعات، ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، عالیہ بھابی نے واقعات سنائے اور ان کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو ان کے شیلٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ واقعات دیکھے کہ وہی تاریکی کا دور یاد آ جاتا ہے، وہی جاہلیت کا دور یاد آ جاتا ہے، جب کہ بیٹی کی پیدائش پر آج بھی چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، آج بھی بیٹی کی پیدائش پر بس اللہ کی رضا تھی جو آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے، ایسا کہا جاتا ہے۔ اور میں تو کہوں گی اس سے بھی آگے جائیں، میرے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور دل میرا کٹ کے رہ جاتا ہے کہ اس بچی کو ہی مار ڈالتے ہیں۔ تو وہ دور یاد آ جاتا ہے پھر کہ جب زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ تو مفتی مولانا صاحب بتائیے آپ کہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پھر اسی جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں پر میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس کا باز گم ہو گیا۔ تلاش کرنے پہ ایک بڑھیا عورت کے گھر سے برآمد ہوا، تو بڑھیا عورت کو کیا معلوم کہ اس باز کی کیا قدر و منزلت ہے، اس نے اس کی چونچ بھی کاٹ دی مرغا سمجھ کر، اس کے پر بھی کاٹ دیے، کروڑوں کا باز کوڑیوں کا بھی نہ رہا۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے سارے مجمع کو اکٹھا کیا اور صرف 2 لفظ کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یوں باز کو اوپر کیا۔ سب نے جب دیکھا کہ انظروا الی ھذا، سب ادھر دیکھو، جب سب نے دیکھا تو کہنے لگا ھذا جزاء من اوقع نفسہ عند من لا یعرف قدرہ، جو اپنے مالک کے در کو چھوڑے گا یوں ہی ذلیل ہوگا جیسے یہ باز ذلیل ہوا ہے۔ اصل میں بہن بات یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی قدر و منزلت کچھ نہ تھی۔ جب بیٹی کا نام سنتے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، زرد پڑ جاتا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور وہ قوم سے چھپتا پھرتا کہ جیسے میرے پاس بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ اور آپ تمام مختلف مکاتب مذاہب میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، شروع سے ہی یہ معاملہ چلتے آ رہے ہیں۔ قربان جائیں رحمت للعالمین پر کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور ان سے جب پوچھا گیا تو بیٹی کی رحمت کو بتانے کے لیے بتایا کہ میری رحمت اگر پوچھتے ہو، میں سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور میری رحمت میری بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جب تک آقا کریم کی غلامی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے۔ میرا اکثر پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے بیانات کے سلسلے میں، تو جہاں 3000 قیدیوں کی گنجائش ہے وہاں 6000 قیدی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہی جاہلیت دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر طبیعتوں پہ بوجھ، جبکہ امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کے اتنے القابات دیے اور مجھے آپ کو سمجھایا کہ تم بھی بیٹیوں سے یوں پیار کرنا، بلکہ اپنی بیٹی تو چھوڑو، کسی یتیم لاوارث بے بس کی بیٹی کو بھی اگر تم سر پہ ہاتھ رکھ دو گے باپ کی شفقت والا، تو میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں اپنی تو چھوڑو کل میرے ساتھ یوں کھڑے ہو گے۔ کیا بات ہے! اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو پوری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، بیٹی کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ بھی تکلیف پہنچی ہو تو آپ نے فرمایا اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ زہرا بار بار ابھی اب نام لے رہی تھی، زہرا، زہرا کا لفظی ترجمہ ہے کائنات کی وہ کلی، کہ پوری کائنات میں ایسی کلی کوئی نہ ہو۔ اس لیے امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے کنت اذا اشتقت الى رائحۃ الجنہ، میرا جب جب دل کرتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں، جنت کا گلدستہ سونگوں،
فشممت رقبۃ فاطمہ، تو میں اپنی بٹیا کو سونگ لیتا ہوں، اللہ کی قسم اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔